السلام علیکم، میں عامر صدیق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، روز ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں جن کی نیگیٹو سوچ یا جن کی زبان کی تلخی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور بار بار پہنچاتے ہیں اور جان بوجھ کے پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اب فار ایگزامپل، میں مارکیٹ جاتا ہوں، وہاں سے میں موبائل پرچیز کرتا ہوں، اور وہ مارکیٹ بھی بہت اچھی ہے، اور سب سے پاپولر شاپ پہ جاتا ہوں، میں موبائل پرچیز کرتا ہوں۔ اور جب میں موبائل پرچیز کر کے گھر میں آتا ہوں تو مجھے کوئی بولتا ہے کہ یہ موبائل صحیح نہیں ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، یا اس موبائل کو اس نے آپ کو یہ موبائل بہت مہنگا دیا ہے، تو اگر اس شخص کو میں نہیں جانتا ہوں گا، کس شخص کو؟ شاپ والے کو، تو مجھے افسوس تو ہوگا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوگا۔ اگر وہی شاپ والا، اگر میرا کوئی دوست یا میرا کوئی کزن ہوتا ہے تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا، وہ اس وجہ سے کہ میری اس کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ زیادہ تھی۔ میں بولوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ میرا اپنا ہو کے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے جو میں اس سے حد سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ میری غلطی ہے۔ اس طرح اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم حد سے زیادہ کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص کا مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص نیگیٹو ہے، یہ جب بات کرے گا تو کوئی نیگیٹو بولے گا، یا کسی شخص کا مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا منہ پھاٹا ہے، اگر میں کوئی بات بولوں گا کہ آگے سے بدتمیزی کرے گا، تلخ جملے بولے گا، قطع کلامی کرے گا، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اس سے ایکسپیکٹ کرنے کی؟ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم کو کسی کے بارے میں برا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں، برا گمان وہاں ہوتا ہے جہاں ہم کسی شخص کو جانتے نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ہم سوچیں، نیگیٹو سوچیں، تو وہ برے گمان میں جاتا ہے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور اس کے بارے میں جب میں کچھ غلط بات سوچوں گا، کچھ نیگیٹو سوچوں گا، وہ جائے گا برے گمان میں۔ لیکن ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ یار یہ شخص نیگیٹو ہے، اچھا یہ شخص بدتمیز ہے، یہ شخص جب بھی بولتا ہے تو غلط بولتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، تو پھر میں اس سے اچھے کی ایکسپیکٹ کیوں کروں؟ مجھے اس کے ساتھ اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح وہ شخص ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا کہ وہ بدتمیز ہے، مجھے بدتمیزی کرنی چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہر انسان میں دنیا میں ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی، نیگیٹو بھی۔ ہم اس کے ہمیشہ پازیٹیو پہ نظر نہیں ڈالتے، ہمیشہ ہم اس کے نیگیٹو پہ نظر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر کوئی برائی ہے تو ہمیں اس کی اچھائی پہ نظر ڈالنی چاہیے، تو وہ شخص ہمیں اچھا لگے گا آٹومیٹکلی۔ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس پہ بہت غصہ ہے، آپ اس چیز کو آزما لیجیے گا۔ جن لوگوں نے آزمائی ہے تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں آزمائی تو آپ اس چیز کو آزمائیے گا ضرور۔ ایک شخص نے آپ پہ زیادتی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے، تو جب آپ کو غصہ ہوگا، اس غصے کے دوران آپ جو ہے نا اس کی اچھائی یاد کرو کہ یار اس شخص نے میرے ساتھ یہ اچھائی بھی کی تھی۔ 100% میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کو غصہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو پھر لہٰذا ہمیں اس شخص کی پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو وہ شخص جو ہے نا، پھر اس شخص سے ہمارے ساتھ مزید
تلخ کلامی اس کے ساتھ ہماری بڑھتی ہے، اس کے بارے میں ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو آیا کہ ہم اس کی پازیٹیو چیزوں پہ نظر ڈالیں۔ ہر انسان میں اللہ پاک نے نیگیٹو پازیٹیو سب رکھا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی پازیٹیو پہ زیادہ نظر ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہم چاہ کے بھی اگنور نہیں کر سکتے، اگر ہم چاہیں تو پھر بھی نہیں کر سکتے، اور میرے حساب سے کرنا بھی نہیں چاہیے ان کو اگنور، جس میں سے آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ کی وائف ہوتی ہے یا ہسبینڈ ہوتا ہے، اور آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ ان کو آپ چاہو بھی تو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے، یا وہ آپ کے ساتھ نیگیٹو ہے، یا پھر وہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ان کی برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرو۔ اچھائیوں کے ساتھ تو ہر انسان ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے رضامند ہوتا ہے نا، تو برائیوں کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو بڑا پن اس کو بولتے ہیں۔ اگر ہم بولیں کہ اس شخص کے اندر یہ چیز نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے، تو کیا پتہ وہ شخص بھی یہی سوچ رہا ہو اندر سے، اور تو یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اگر اس کے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو چینج کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو ہی چینج کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا میرے حساب سے، تو کیونکہ کمرے میں اگر اندھیرا ہے نا تو وہ دیا جلانے سے ختم ہوگا۔ تو اس جو نیگیٹو شخص ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے اس نیگیٹو شخص کو، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، اور اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، یہ جو لائف ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اس چیز کا احساس دلائیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے دل میں بھی احساس پیدا ہوگا۔ اور کبھی کبھار کچھ چیزیں کچھ باتیں اتنی بڑی ہوتی نہیں ہیں جن کو ہمیں خود بڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص میرے سے پیسے لے کے چلا گیا اور میں بھول گیا، کچھ ٹائم بعد کچھ عرصہ مجھے یاد رہے، اس کے بعد میں بھول گیا، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، اگر مجھے یاد ہو، پہلے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ وہ شخص میرے سے پیسے بھی لیے تھے، اگر یاد ہوگا تو اس کی پتہ نہیں ہوگا مجھے کہ وہ کتنے پیسے لیے تھے اس نے مجھے نا، لیکن اگر کوئی 50 سال پہلے 20 سال پہلے بھی اگر کسی شخص نے مجھے کوئی بات بولی ہے تو وہ مجھے یاد رہے گی، تو آیا کہ اس بات کو میں بلانے کی کوشش کروں، اس بات کو میں بار بار سوچوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر میں دوبارہ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھوں گا، اپنے کسی بھائی کے پاس جا کے بیٹھوں گا، اپنی وائف کے پاس بیٹھوں گا، پھر اس بات کو دہراؤں گا، پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بارے میں نیگیٹو سوچوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا بھی نقصان کروں گا، اپنا بھی بی پی ہائی کروں گا، اس کے بعد جو میرے ساتھ جو میرا ہمدرد ہوگا، چاہے وہ میری وائف ہو، میرے والدین ہو، میرا بھائی ہو، وہ بھی اس شخص کے اگینسٹ ہو جائے گا، اگر اوپر سے اوپنلی نہ بھی ہوا تو وہ اندر سے اس کے اگینسٹ ہو جائے گا، تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو بھی جائے تو اس معاملے کو وہیں ختم کرنا چاہیے، دل میں ہمیں بات نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے اس شخص کو ہمیں معاف کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں اچھا چلنا چاہیے، تاکہ اس کے دل میں بھی یہ احساس ہونا چاہیے، اللہ پاک کرے اس کے دل میں بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ مخلص ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اور جن بھائیوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔